السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورس؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ویورس، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور یہ ٹاپک کانسٹیپیشن کی طرف سے ہے۔ کانسٹیپیشن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس سے کیسے بچا جائے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویورس، قبض جو ہے جسے کانسٹیپیشن کہتے ہیں، یہ بہت چھوٹا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کریٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ویورس، جو کامن پیپل ہیں جن کو قبض یعنی کانسٹیپیشن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہونا لازمی ہے کہ کانسٹیپیشن ہے کیا۔ میرے پاس کافی مریض آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ہے، تو کہتے ہیں قبض ہے۔ قبض ہے کیا؟ کانسٹیپیشن ہے کیا؟ کوئی کہتا ہے مجھے پتلا پتلا پخانہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پتلا پخانہ آتا ہے بہت کم آتا ہے، کوئی کہتا ہے میں 6-7 دن 8 دن پخانہ سٹول پاس نہیں کرتا اپنا۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ کانسٹیپیشن قبض ہے کیا۔ قبض اصل میں جو ہم خوراک منہ کے راستے سے اندر لے کے جاتے ہیں، وہ ہماری خوراک کی نالی سے معدے میں جاتی ہے، معدے سے پھر چھوٹی آنت میں جاتی ہے۔ چھوٹی آنت کے 3 حصے ہیں، تو وہاں وہ ٹوٹتی ہے، بریک ہوتی ہے، یعنی کہ ہضم ہونے کا جو پورا نظام ہے وہ چھوٹی آنت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پانی اور جو ضروری مادے ہیں یعنی کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور اگر وائٹامنس ہیں تو ابزارب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چھوٹی آنت سے پھر بڑی آنت میں چلے جاتے ہیں۔ اور چھوٹی آنت میں اس خوراک کی جو رفتار ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑی آنت میں جاتی ہے تو اس کی رفتار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، نارمل ہو جاتی ہے۔ بڑی آنت میں عمومی طور پر پانی اور نمکیات جو ہیں نا وہ جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ ویورز، جو یہ جو خوراک ہے بڑی آنت میں آگے کی طرف جاتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے پانی کم ہو جاتا ہے اور یہ لیکوڈ سے سالڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑی آنت کا جو آخری حصہ ہے جسے سگموئڈ کولن کہتے ہیں، وہاں سے ریکٹم یعنی کہ جو پخانے کی جگہ ہے وہاں پہنچتی ہے، تو ایک دم اس کے ارد گرد یعنی کہ اعصابی نظام موجود ہے۔ یہ اطلاع دیتا ہے ہمارے دماغ کو کہ یہاں پخانہ موجود ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ڈیزائر یعنی کہ ایک خواہشات پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ پتہ لگتا ہے ہمارے دماغ کو کہ اس کو کچھ ضرورت ہے، اور پھر پخانے کے ارد گرد جو پٹھے ہوتے ہیں اس کو ریلیز کر دیتا ہے ہمارا دماغ، اور ہمارے پیٹ اور پھیپھڑوں کے درمیان جو ایک ڈایافرام ہوتا ہے وہ دباؤ دیتا ہے، پریشر دیتا ہے۔ پیٹ اندر کی طرف دبتا ہے اور ڈایافرام نیچے کی طرف دبتی ہے، اور جو رکاوٹ کے لیے سپنٹر ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور پخانہ کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ویورز، یہ ایک نارمل موومنٹ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ کسی کو دن میں 1 مرتبہ پخانے کی حاجت کے لیے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، کسی کو بعض اوقات 2 دفعہ بھی جانا پڑتا ہے، یہ بھی نارمل ہے۔ اگر کسی مریض کو، کسی بندے کو ہفتے میں 3 دفعہ سے بھی کم پخانے کی حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ ٹوائلٹ جائے اور اس کا پخانہ اتنی سخت ہو، اس کا سٹول اتنی سخت ہو کہ اس کو زور لگانا پڑے بہت زیادہ اور پخانہ بہت کم آئے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی کانسٹیپیشن ہے۔ ویورز، یہ کانسٹیپیشن ہوتی کیسے ہے؟ اکثر لوگ پخانے کا جو ٹائم ہے اس کو مینٹین نہیں کر سکتے، اور اکثر اوقات کھانے ایسے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے، تو یہ بات بالکل ہی غلط نہیں ہے۔ یہ کھانوں کی وجہ سے اور اکثر اوقات جو پخانے کا ٹائم ہے اس کو مینٹین نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ ویورز، اب آتے ہیں کہ کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض سے کیسے بچا جائے۔ فرسٹ بات یہ ہے کہ ہماری خوراک کا جو ٹائم ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، ایک ہی وقت ہونا چاہیے کھانے کا، ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جو کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے اور اگر کھاتے ہیں تو ایک دم سے پیٹ فل کر کے، پیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں، اس سے جو ہے نا ہمارے پیٹ کا جو نظام ہے، جو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہماری خوراک کے اندر فائبر کی کمی ہے،
فائبر وہ چیز ہے جو کہ ہماری غذا کا حصہ تو ہے مگر انرجی پرووائڈ نہیں کرتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ فائبر ہے کیا۔ ویورز فائبر وہ ہے جیسے آپ ان چھنا ہوا آٹا لیں تو اس میں بھی کافی فائبر ہے، کچی سبزیاں لیں اس میں بھی فائبر ہے، کچے فروٹ کھائیں اس میں بھی کافی حد تک فائبر ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ جیسا کہ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچی سبزی کا سلاد بنا لیں، وہ کھائیں، اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے۔ ویورز ایسا ہے کہ اگر ہماری خوراک میں فائبر کی مقدار کم ہوگی تو ضرور 110% ہمیں کانسٹیپیشن کا شکار ہونا پڑے گا۔ وہ لوگ جن کا کھانا ہمیشہ ہی گوشت ہے، جن کا کھانا جسے جنک فوڈ کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ کانسٹیپیشن کا شکار رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے جو ہمارے لیے اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، وہ ہے کہ دن میں ہمیں 5 سے 6 گلاس پانی کا لازمی پینا چاہیے، لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ ویورز سردیوں میں ہم پانی بہت کم پیتے ہیں اور گرمیوں میں پانی اگر زیادہ پیتے ہیں تو ہمارے جسم سے دگنا پانی نکل جاتا ہے، پسینے کی صورت میں، بخارات کی صورت میں ہمارے جسم سے رستا رہتا ہے پانی، اور سردیوں میں اکثر اوقات پانی کم پیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 7 سے 8 گلاس پانی، ضروری ہے کہ 5 سے 7 گلاس پانی ڈیلی دن میں ایک مرتبہ ضروری ہے۔ لیکن آپ پیاس لگنے کا انتظار نہیں کریں، ہر گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد 1 گلاس پانی کا لازمی پی لیں، چاہے آپ کو پیاس ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ویورز جب ہم پانی نہیں پیتے تو ہماری جو غذا ہے وہ اندر جا کے خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کی وجہ سے ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ اور تیسری اہم بات جو ہے کہ ہم ٹوائلٹ کا جو استعمال ہے وہ ٹائم پہ نہیں کرتے، یعنی کہ بندہ اگر کسی ڈیوٹی پہ یا کسی کام کی طرف جا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے ابھی وہاں سے جا کے ہو کے آؤں گا پھر جاؤں گا، اس حالات میں ہمیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا اسٹول خشک ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے ہمیں کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض ہو جاتی ہے۔ اور ویورز وہ ایک اور اہم بات کہ وہ لوگ جو فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے وہ بھی کانسٹیپیشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز بتاتا چلوں کہ پانی بہت زیادہ پیجیے اور کھانے کے اوقات کو مقرر کیجیے، اور کھانا جو کھائیں اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ فائبر بتایا ہے کہ فائبر کن چیزوں میں ہوتا ہے، فائبر ہے کیا، تو اس کی مقدار بہت زیادہ ہمارے کھانوں میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے ویٹ کے مطابق، اپنی جسمانی صحت کے مطابق کرنی چاہیے، اور ہماری خوراک میں جو مصالحہ جات ہیں ان کا کم سے کم استعمال کیا جائے، اور جب بھی پخانے پہ جانے کی حاجت ہو تو اس کو روکا نہ جائے، جلد ہی سٹول پاس کیا جائے، جلد ہی ٹوائلٹ استعمال کیا جائے۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی، اگر البتہ یہ سب احتیاطی تدابیریں استعمال کرنے کے بعد، یوز کرنے کے بعد بھی کانسٹیپیشن رہتی ہے تو یہ کسی سیریس بیماری کی ایک علامات بھی ہو سکتی ہے۔ ویورز ایک بات جان لیں کہ اگر مسلسل آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، جسے کرونک کانسٹیپیشن کہتے ہیں، تو ضرور کسی کنسلٹنٹ سے، کسی اپنے فزیشین سے، کسی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجئے اور اس سے مشورہ کیجئے کہ یہ مسائل ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کرے اور کچھ میڈیسن ریکمینڈ کرے۔ ویورز اگر کسی بندے کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ کانسٹیپیشن رہتی ہے، ایک ہفتے کے بعد بار بار سٹول پاس کرنا پڑتا ہے، تو اس بیماری میں غفلت نہ برتیں، ضرور ہی کسی اپنے فزیشین سے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کو ہلکا نہ لیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا ڈاکٹر آپ کو بہتر میڈیسن ریکمینڈ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔